ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المعظمين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج کی یہ محفل جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے جملہ ممبران اور رسول آباد کے خوش عقیدہ مسلمانان اہل سنت کی جانب سے منعقد ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باغ رسالت، نوبہار شفاعت، حضور محمد رسول اللہ نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہروار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ محبت کے ساتھ پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ابھی کتنا عظیم الشان مجمع یہاں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے نعتیں سن رہے تھے، نبی کی نعت پڑھی جا رہی تھی اور حسن صوت پر لوگ مگن تھے۔ کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے، عوام بھی موجود تھی، لیکن جیسے ہی سہراب بھائی نے نعت ختم کی، پورا مجمع اٹھ کر کے چلا گیا۔ یہ ہماری قوم کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اسی موضوع پر ہم احباب اہل سنت اور علماء کرام کے درمیان حضرت قاری صاحب تشریف فرما تھے، اسی پر گفتگو چل رہی تھی کہ اگر ہم نے جلسوں کے مزاج کو نہیں بدلا تو ہماری قوم جاہل کی جاہل ہی رہ جائے گی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے ممبران نے اتنی مشقت اور محنت کر کے جلسہ منعقد کیا، علماء کو بلایا،
طالبان علوم نبویہ تشریف لائے۔ پہلے کا مزاج ایسا ہوتا تھا کہ علماء کی تقریروں کو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ سائیکل سے سفر کر کے آتے تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری قوم کے نوجوان بھی اسی ڈگر پر ہیں اور ہماری قوم کے افراد بھی اسی نہج پر جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ نماز جنازہ کی دعا کیا ہے تو نہیں بتا پائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے تو نہیں بتا پائیں گے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ میری قوم کے نوجوانوں، علم کی روشنی کو پھیلاؤ۔ علم کو نور کہا گیا ہے۔ علماء کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے، تقریریں غور سے سنتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ ذہن لے کر کے جاتے تھے کہ فلاں مولانا صاحب نے ہم کو یہ بات بتائی، فلاں مولانا نے ہمیں یہ میسج دیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح بدلنا چاہیے، نماز کی پابندی کا سبق ہمیں سکھایا، رسول پاک کی محبت کا جام پلایا، اولیاء کرام کی عقیدت ہمارے دلوں میں انہوں نے بٹھائی۔ اور اس طریقے پر جب لوگ یہ مزاج لے کر کے جاتے تھے تو ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ اور آج صرف شعر و شاعری اور نعت اور شعر و شاعری میں پورا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جلسوں کے مزاج کو اگر نہیں بدلا گیا تو ہماری قوم جو پہلے سے بھی جاہل ہے وہ اور جہالت کے گڈھے میں گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ مجھے کوئی گلہ و شکوہ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ہم تو دن میں بھی جلسہ کرتے ہیں اور رات میں بھی جلسہ کرتے ہیں۔ دن میں جلسہ کرتے ہیں تو ہم طلبہ کے درمیان جلسہ کرتے ہیں، 100 لڑکوں کے درمیان، طلبہ کے درمیان بھی جلسہ کرتے ہیں، اور رات میں بھی جلسہ کرتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہماری قوم کا، ہماری مزاج، ہمارے قوم کے لوگوں کو اگر مزاج انہوں نے نہیں بدلا تو یاد رکھو پیارے کہ جہالت اور عام سے عام تر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ تو جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ چلے گئے، جو جلسہ سننے آئے ہیں حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ یہ مزاج لے کر کے آئیں کہ ہم نبی کی نعت بھی سنیں گے اور علماء کے بیانات بھی سنیں گے۔ مولانا قاری نثار صاحب کو یہی خدشہ تھا، تبھی لگتا ہے کہہ رہے تھے وعدہ کرا لیجئے کہ کوئی اٹھے گا نہیں، یہی خدشہ تھا، اور وہ خدشہ یقین میں بدل گیا کہ امر دوبھا رسول آباد کے لوگ علماء کے بیانات کو نہیں سننا چاہتے ہیں بلکہ صرف شعراء کی نعت سننا چاہتے ہیں۔ تو میں آئندہ کمیٹی کے لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ صرف رات بھر شعر و شاعری کے لیے مشاعرہ کرا لینا، جلسہ نہ کرنا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو دل کی تختی پر اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے تو ہم اور آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کچھ باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سیرت کے کچھ واقعات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز انہوں نے کس طرح پڑھی؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والی ذات، اور 1-2 سال نہیں بلکہ 40 سال تک
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والی کوئی ذات ہے تو سیدنا غوث پاک کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان اپنے آقا کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کتنا بڑا احسان ہے پیارے کہ آج ربیع النور شریف کا مہینہ آئے اور ہم جھنڈا لگا لیتے ہیں اپنے گھر پر تو دنیا کہتی ہے کہ یہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ حق ہے زندہ باد۔ ہم اپنی مسجدوں کو قمقمے سے سجا دیتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ یہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ ہم اپنے گھر میں، اپنے ڈائننگ ہال میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کا نقش گنبد خضرا کی شکل میں سجا کر کے رکھتے ہیں تو دنیا کہتی ہے امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر کے نماز فجر کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں آقا کی بارگاہ میں تو دنیا کہتی ہے امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ سرکار غوث پاک کا مہینہ آتا ہے، 11ویں شریف ہم مناتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ غریب نواز کا مہینہ آتا ہے، چھٹی شریف کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جمعہ کے بعد یا نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد یا اگر کسی سنی خوش عقیدہ مسلمانہ نے اہل سنت کی مسجد سے اگر اذان سے پہلے کوئی مؤذن صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو جب آواز کانوں سے ٹکراتی ہے تو دنیا کہتی ہے امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں تو دنیا کہتی ہے امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ ہم جب امور اہل سنت کو اور اعمال اہل سنت کو بجا لاتے ہیں تو دنیا کہتی ہے امام احمد رضا خان کا ماننے والا ہے۔ اگر ہم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ کر کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے امام احمد رضا خان کا ماننے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی فوراً زبان سے درود شریف کا ورد جاری ہو جاتا ہے تو دنیا کہتی ہے امام احمد رضا خان کا ماننے والا ہے۔ اللہ اکبر! میرے امام نے کس طریقے پر احسان فرمایا ہے کہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، مسلمان گیا۔ ہمیں دنیا وہ مسلمان جانتی ہے
کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے جو ایک فکر کیا ہے، اگر ہم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس سرزمین پر قدم رکھتے ہیں اور اگر پیدل چلتے ہیں، جوتا چپل اتار کر کے چلتے ہیں، مدینہ کے سرزمین کے ادب و احترام میں چلتے ہیں، تو دنیا کہتی ہے امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو علم کی روشنی کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ علم کو نور کہا گیا ہے، العلم نور، علم روشنی ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں جہالت کی تاریکیاں نہیں ہوتی ہیں، جہاں علم ہوتا ہے وہاں پہ اتفاق و اتحاد ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں پہ علم کی بقات اور علم کی اہمیت کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے، اس لیے اپنے مزاج کو بدلو۔ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، نبی کی محبت، نبی کی محبت اگر دل کے اندر ہوتی ہے تو اس سے نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے۔ نبی کی محبت اگر دل کے اندر ہے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جیسے ہی آئے گا فوراً زبان پر درود شریف کا نذرانہ طاری ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا۔ اگر نبی کے کاہش دل کے اندر ہے، نبی پاک کی محبت اگر دل کے اندر ہے تو وہ تمام چیزیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہیں وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تعظیم سے سر جھک جائے گا، احترام سے سر جھک جائے گا، ادب و احترام سے دل جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جو جام امام احمد رضا خان نے ہمیں پلا دیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام امام احمد رضا نے پلا دیا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، سبحان اللہ، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، سبحان اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سک جو یہ سراغ لے کے چلے، سراغ لے کے چلے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے، خشیت ربانی ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بساؤ۔ یہ جلسے جلوس اسی کے مادھیم سے، اسی کے ذریعے آپ تک کچھ دینی باتیں پہنچا دی جاتی ہیں، اور آپ نے اگر اس پر عمل کر لیا، دو چند لوگوں نے ہی اگر عمل کر لیا تو ہمارا کہنا بھی کامیاب، آپ کا سننا بھی کامیاب۔ اس لیے اگر جلسوں میں جاؤ نا تو کچھ باتیں، کچھ پوائنٹ نوٹ کر لو اور اسی پر عمل کرو، کچھ باتیں سنو علماء کی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟
آج ہماری قوم کا نوجوان اللہ رحم فرمائے، ابھی سارے نوجوان کہتے ہیں ارے سہراب بھائی ذرا اور پڑھو اور پڑھو، یہی نوجوان بڑا شوق و شوق دکھا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل قربان ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ پوری محبت اور پورا دل اٹھا کر کے پھینک دیں گے، مگر کیا یہی عشق ہے؟ کیا یہی محبت ہے؟ ایسی محبت پائیدار نہیں ہوا کرتی ہے میرے عزیزوں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت کیوں ملی کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ نگاہوں کو بند کرتے ہیں تو لوح محفوظ نظر آ جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ آنکھ ہمارے پاس، آنکھ حضرت کے پاس بھی ہے، آنکھ آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس اللہ نے آنکھ جیسے نعمت دیا ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ ہم کھانا وہی کھاتے ہیں جو وہ بھی کھاتے ہیں، کوئی سونا نہیں کھاتے ہیں وہ، چاندی نہیں کھاتے ہیں وہ، گھاس نہیں کھاتے ہیں وہ، جو انسان کی غذا ہے وہی غذا وہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ان کی آنکھیں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ اگر سوکھے ہوئے درخت پر پڑ جائیں تو سوکھا ہوا درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نگاہ اگر پڑ جائے تو دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، نگاہ اگر پڑ جائے تو آ کر کے قدموں میں جھک کفر کا جنازہ نکل جائے، ظلمت و تاریکی دل سے دور ہو جائے، جسم منور ہو جائے، نگاہ پڑ گئی اللہ کے ولی کی تو رہا ہندوستان میں خانہ کعبہ نظر آ جائے، نگاہ پڑ گئی اللہ کے ولی کی تو اللہ کے ولی کو یہ نگاہ کیوں ملی، یہ طاقت کیوں ملی، یہ قوت کیوں ملی؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو گویا اللہ کی قدرتوں کا جو ظہور ہے وہ اللہ کی قدرتیں اس پر ظاہر ہوتی ہیں تو اس کا پکڑنا رب کا پکڑنا، اس کا چلنا رب کا چلنا، اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا، اس کا سننا رب کا سننا، اللہ کی قدرتوں کا وہ مظہر بن جاتا ہے۔ نوافل کے ذریعے وہ قرب حاصل کرتا ہے، جب نوافل کے ذریعے اس کے قرب کا عالم یہ ہے تو جب فرائض کے ذریعے اس کا قرب کتنا ہوگا۔ آج ہم نہ فرض پڑھتے ہیں نہ نفل پڑھتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ مسجدیں ویران ہیں، نوجوانوں کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ مسجدیں ویران ہیں، اذان کی آواز آئی، آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں مگر ذرہ برابر احساس نہیں، آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں مگر ذرہ برابر احساس نہیں، آپ دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، آپ کو ذرہ برابر احساس نہیں، تجارت کے لیے ٹائم، دوستوں سے ملنے کے لیے ٹائم اور دیگر کام کاج کرنے کے لیے ٹائم، دھان کی کٹائی کے لیے ٹائم، گڑائی اور جتائی اور بوائی کے لیے آپ کے پاس ٹائم، آپ اپنی دکان کھول رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم، جب تک دکان کی بکری ہو رہی ہے آپ کو دل دکان بند کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے، گراہک آ رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، آپ کے پاس ہر طرح کا ٹائم ہے مگر نماز جو فرض ہے اس کے آپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے، فرض جو وقت سے بدھی ہوئی ہے، کل میدان قیامت پتہ ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا
پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ وہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا بینک بیلنس کتنا کیا، وہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا بنگلہ کتنا بنوایا، وہاں پر نہیں پوچھا جائے گا کہ زمین کتنی خریدی، وہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا سب سے پہلے کہ تم نے یہ کیا کیا یہ کیا کیا۔ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے لیے پوچھا جائے گا، نماز کے لیے پوچھا جائے گا۔ اولی پرش سے نماز دعا دے، سب سے پہلے جو آپ سے پوچھ ہوگی سوال ہوگا، اللہ نے طاقت دیا تھا نماز پڑھی کہ نہیں، اللہ نے قوت دیا تھا نماز پڑھی کہ نہیں۔ آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کو ویرانی کو آبادی میں جب تک بدلو گے نہیں، ذلت و رسوائی کا منہ دیکھتے رہو گے، ظلم و بربریت کے ماحول میں ہمیشہ چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے۔ اپنے مزاج کو بدلو، اس لیے کہ اپنی امت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر، ہے جدا تعبیر میں قوم رسول ہاشم۔ حضرات آج اگر آپ دیکھو حالت یہ ہے کہ جو اوصاف ہمارے اندر ہونے چاہیے وہ غیروں کے اندر، وہ دوسروں کے اندر آگے کتھائیں ہوتی ہیں اور دیگر پروگرام ہوتے ہیں، ان کا مزاج دیکھو، وہ بیٹھتے ہیں اپنے دھرم گروؤں کے پاؤں کو چھوتے ہیں، وقت کا پی ایم ہو سی ایم ہو، اس کو یہ مزاج نہیں رہتا ہے کہ یہ میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، اگر دھرم گرو ہے تو اس کا پاؤں بھی چھو لیتا ہے۔ آپ مزاج بدلو، سی ایم ہے وہ جا کر کے پاؤں چھوتا ہے اپنے دھرم گرو کا، مگر ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ جو باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا تو عالم بنو، یا تو علم سیکھنے والا بنو، یا علماء سے محبت کرنے والا بنو، یا علماء کی باتیں سننے والا بنو، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، نبی کے فرمان پر آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو آج ذلت و رسوائی کا منہ دیکھ رہے ہیں، ذلت و رسوائی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی امت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر، اپنی پہچان بدلو پیارے، اپنی شناخت کو بدلو، اپنی امت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر، ہے جدا تعمیر میں قوم رسول ہاشمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم وہ ہے کہ دنیا کی عام قوموں کی طرح نہیں ہے۔ ہم اگر نئے سال کا استقبال کرتے ہیں تو ذکر امام حسین سے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم اگر نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، ہمارے پاس اگر عید آتی ہے تو ہم دوگانہ رکعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں، ہم عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں، تب ہم عید مناتے ہیں۔ دنیا کی اور دیگر قوموں کا موازنہ ذرا دیکھیں، اپنی امت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر، ہماری قوم جہالت کے گڈھے میں جا رہی ہے۔ ہماری قوم کا نوجوان نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، الا ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن اکثریت ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے، یہ دن بھر گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، دوسری قوموں کے بچے راتوں رات پڑھ رہے ہیں، وہ آئی ایس بھی بن رہے ہیں، آئی پی ایس بھی بن رہے ہیں، جج بھی بن رہے ہیں، راتوں رات پڑھائی کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کا نوجوان کرکٹ میں مشہور ہے۔ محلے میں کرکٹ میچ اور ٹورنامنٹ کرواؤ، چندہ وصولو نیتاؤں سے، اور اس کے بعد میں پھر ٹرافی دو، اور پوری قوم کے نوجوانوں کی ایجوکیشن اور اس کی تعلیم کو کا جنازہ نکال دو۔ یہ اکثر مسلم محلوں میں ہوتا ہے۔ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری معلوم ہو،
لیکن یہ دل کی آواز ہے، یہ دل کی آواز ہے۔ میرے عزیزو، علم کی روشنی کو پھیلاؤ۔ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، مجھ سے کہا گیا کہ ہم کمیٹی اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد کریں۔ سبحان اللہ، غریبوں کی شادیاں کریں، غریب بچیوں کی شادیاں ہم کریں۔ ہم کمیٹی اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ رفاہ عام کے لیے، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے جو فنڈ اکٹھا ہو تاکہ قوم کے بچے آگے۔ بہت اچھی سوچ ہے، رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے ممبران کی سوچ بڑی اچھی ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے نبی نے علم کو روشنی سے تعبیر کیا۔ یہاں پر علم مطلق، یہاں پر دینی علم اور دنیاوی علوم دونوں مراد ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں، علم کو نور سے تشبیہ دیا گیا، مگر وہ علم جو دنیاوی ہو اگر دین سے جڑا ہوا ہے تو اس روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں اور العلم نور، علم روشنی ہے۔ آج ہماری قوم یہ علم کس کو دیا جاتا ہے؟ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ علم ہر آئرے غیرے نتھے خیرے کو نہیں دیا جاتا ہے۔ علم اس کو دیا جاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ علم اس کو دیا جاتا ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ علم اس کو دیا جاتا ہے جو گناہوں کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا مزاج اور ان کا ذہن اتنا کمزور ہو گیا ہے نا، کوئی بات نہیں تو کتابوں سے راستہ، کتابوں سے ہماری قوم کے نوجوانوں نے رشتہ ناتا توڑ دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ گھر بناتے تھے تو ایک جگہ لائبریری بناتے تھے، گھر میں لائبریری بناتے تھے، اسلامی اخلاق و آداب اور دیگر نماز کی کتابیں، روزے کی کتابیں، جس میں مسائل شرعیہ ہو، قانون شریعت ہو، بہار شریعت ہو، عام فہم مسائل شرعیہ ہو، ان کے اندر وہ رکھے جاتے تھے، وہ کتابیں رکھی جاتی تھیں۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، آگے ہمارا بچہ بھی پڑھے گا۔ سبحان اللہ، ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا پوتا بھی پڑھے گا، ہم پڑھ رہے ہیں تو گھر کی بچی بھی پڑھے گی۔ کتابیں جب رہیں گی تو ہر کوئی پڑھے گا۔ لائبریری بنائی جاتی تھی۔ پہلے لوگ گھر بناتے تھے تو ایک گھر میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی تھی کہ اس جگہ پر صرف نماز ادا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں پہ، کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا، اسے مسجد بیت کہا جاتا تھا، گھر والی مسجد۔ آج عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر سے مسجد بیت ختم ہو گئی، ہمارے گھر سے لائبریریاں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے کتابیں ختم ہو گئی۔ یہ جہالت ہی کا نتیجہ ہے پیارے، کہ جو قوم نعت اور پڑھ کر کے، نعت سن کر کے، اور جب علماء کے بیان کا وقت آیا تو رفو چکر سب بھاگ گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علم دین ہو یا علم دنیا ہو، میرے آقا نے علم کو روشنی سے تعبیر کیا اور علم کو پانی سے بھی تشبیہ دی گئی۔ علم کیا ہے؟ پانی کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ علم کس کی طرح ہے؟ علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ گھر میں رہیں تو پانی کی ضرورت، آپ مکان میں رہیں تو پانی کی ضرورت، آپ سفر میں رہیں تو پانی کی ضرورت، آپ جنگل میں چلے جائیں تو پانی کی ضرورت، آپ پہاڑ پر چلے جائیں تو پانی کی ضرورت، آپ کہیں بھی رہیں آپ کو ہر موڑ پر پانی کی ضرورت ہے۔ جس طریقے پر ایک انسان بغیر پانی کے زندگی نہیں گزار پائے گا، ایسے ہی علم کو پانی سے تشبیہ دے کر کے میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا کہ جس طریقے پر بغیر پانی کے زندگی گزارنا مشکل ہے، ایسے ہی بغیر علم کے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، علماء کے ساتھ رہو، علماء کی باتوں کو سننے والا بنو، علم کی روشنی کو پھیلاؤ۔
میرے عزیز ساتھیوں، میرے بہت سارے یہاں پر نوجوان ہوں گے جو 10ویں 12ویں یا دنیاوی علوم میں آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک یاد کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اپنے سینوں میں رکھ کر کے اپنے سینے کو بھی مزین کرتے ہیں، اپنے جسم کو بھی منور کرتے ہیں۔ یہ سب لائق مبارکباد ہیں۔ میرے بچوں، اپنے آپ کے مزاج کو بدل کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ تعلیم کرکٹ آپ کے کام نہیں آئے گی، لوڈو آپ کے کام نہیں آئے گا، اور تاش کے پتوں سے اپنے وقت کو بہلانے والے لوگوں، اپنے لیے تباہی اور دوسروں کے لیے بھی تباہی کا سامان پیدا کرنے والے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ زمانہ گیا جب لوگ جاہل رہتے تھے اور جہالت کے ماحول میں بھی وہ کما لیتے تھے، وہ جاہل رہتے ہوئے بھی سیٹھ بن جایا کرتے تھے، مگر آج کوئی بتائے علم کے بغیر؟ آج کمپیوٹر کی دنیا ہے، سائنس کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، لوگ سورج کی شعاؤں کو کیچ کر رہے ہیں، چاند کی شعاؤں کو، چاند کی چاندنی کو کیچ کیا جا رہا ہے، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو بھی ناپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تھرمامیٹر اور یہ ماحولیات، یہ تمام چیزیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا مٹھی میں انسان نے کر لیا ہے۔ ایک نمبر ڈائل کیا، امریکہ سے بات ہو رہی ہے، ایک نمبر ڈائل کیا، افریقہ سے بات ہو رہی ہے۔ دنیا کو انسان نے مٹھی میں کر لیا ہے، اور یہ سب علم کی روشنی کا نتیجہ ہے۔ لیکن وہ علم جو فیضان نبوت سے کٹ جائے، لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ بن گئے، بڑے بڑے سائنسداں بن گئے، روس کی زمین پر ہزاروں میزائلیں بن گئی، امریکہ نے لاکھوں میزائلیں بنا دیا، اور دیگر جو ترقی یافتہ ممالک تھے، جو قوی اور مضبوط ملک کنٹریز کے لوگ تھے، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کر لی، مگر چونکہ وہ علم فیضان نبوت سے کٹا ہوا تھا، وہ علم فیضان نبوت سے ہٹا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ہی لیے نہیں بلکہ انسانوں کی تباہی کے لیے انہوں نے ایسے ایسے ہتھیار بنا لیے کہ پلک جھپکتے ہی دنیا کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ اگر نبی کے فیضان سے جڑا ہوا اور قرآن کی یہ آیت کریمہ نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ جس نے کسی انسان کو زندگی دے دی، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، اور جس نے کسی انسان کو مار دیا، گویا اس نے پورے انسانوں کو مار دیا۔ تو ایسی صورت میں آج آبادیاں تہس نہس کی جا رہی ہیں، انسان مارے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں علم کی روشنی کو اگر آپ نے حاصل نہ کیا تو جاہل کے جاہل رہ جائیں گے، اور جب جاہل رہ جائیں گے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، میں گزارش کروں گا رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے ممبران سے کہ علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے رفاع عام کے کاموں میں ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھیں، کوئی ایسا بچہ جس کے اندر ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ بچہ ہو، اس کو آگے پڑھانے کی کوشش کریں، اس کی تعلیم میں اگر غربت کے ماحول میں ہے وہ، اور تعلیمی ماحول میں اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ آگے بڑھیں، سینے سے سینہ ملا کر کے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے جب آپ آگے بڑھیں گے، آپ کی قوم کا بچہ جج بن جائے گا، آپ کی قوم کا بچہ IAS IPCS اور ضلع ادھکاری بن جائے گا، تو آپ ہی کی قوم کا کام کرے گا، آپ ہی کی قوم کی بھلائی کی سوچ کو آگے لے کر کے آگے بڑھے گا، تو قوم ترقی کرے گی۔ حضرات، کسی بھی قوم کی تباہی میں قوم کے صرف ایک فرد کا ہاتھ نہیں بلکہ تمام لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور کسی بھی قوم کی ترقی میں صرف ایک فرد کا ہاتھ نہیں بلکہ تمام افراد کا۔
کسی بھی قوم کی ترقی میں صرف ایک فرد کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، پوری قوم جب یکجٹ ہو کر کے آگے بڑھتی ہے تب وہ قوم ترقی کرتی ہے، چاہے وہ بزنس کے ماحول میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے ماحول میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ قوم اسی وقت ترقی کرتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا میرے دوستو، مزاج بدلو، آپ 1 گھنٹہ تقریر کر سنو، آپ جلسہ کراؤ 2 گھنٹے کا جلسہ، 3 گھنٹے کا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1 بجے تک جلسہ، کوئی ضروری نہیں۔ جلسوں کا فائدہ اسی وقت مؤثر ہوگا جب ہم منظم طریقے سے کام کریں گے، ورنہ یہی حال ہوگا، جتنی کرسیاں ہیں تو سب بھاگ چلے، یہی حال ہوگا۔ اس لیے کہ علم کی اہمیت کو ان کو پتہ نہیں، اگر علم کی اہمیت کا پتہ ہوتا، وہ علم جو میرے آقا نے اصحاب صفہ کو سکھایا، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم جو وقت کے بادشاہ امیر المومنین جب بنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے میرے مولا، تو کتنا بڑا رحیم ہے میرے مولا۔ یہی تو خطاب ہے جو خطاب کے، یہی عمر ہے جو خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور اونٹوں کو چرانے کا بھی اسے سلیقہ نہیں تھا، جب یہ ادھر سے ایک اونٹ کو مارتا تو دوسرا ادھر بھاگتا، اور ادھر جب مارتا تو ادھر بھاگتا، کوئی اونٹ ہمارے قبضے میں نہ تھا، خطاب کے اونٹوں کو یہی عمر چرایا کرتا تھا۔ مگر اے میرے اللہ، تو نے اپنے محبوب کے صدقے میں، تو نے اپنے محبوب کے قدموں میں آ جانے کے صدقے میں تو نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ آج کئی لاکھ مربع میل پر امیر المومنین عمر بن خطاب حکومت کر رہا ہے، اور کوئی سانس بھی اگر شریعت کے خلاف لیتا ہے تو عمر کا کرہ اس کے لیے تیار۔ 4 لاکھ مربع میل پر عمر بن خطاب حکومت کر رہے ہیں۔ شرابی اگر شراب پی کر کے آ رہا ہے تو راستہ بدل دے رہا ہے، اگر بوتل وہ اپنے بغل میں چھپاتا ہے تو عمر بن خطاب کو جب دیکھ لیتا ہے تو دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے، مولا مجھے عمر کے درے سے بچا لائے۔ تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما کر کے اس کے اس شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، وہی عمر ہے جو علم کی روشنی پھیلائے اور جنہوں نے سجدے شکر ادا کیا کہ میرے مولا یہ عمر ہے جو اون کا لباس پہنتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، مگر مصطفیٰ کے بازار میں بک گیا تو اب اسے کوئی خرید نہیں سکتا، دربار مصطفیٰ میں وہ بک گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسائیے، نیکیاں کیجئے، دوسروں تک نیکیوں کا پیغام پہنچائیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت نے یہی فکر دیا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بدعقیدگی بڑھ رہی ہے اور شیعیت اور رافضیت بڑھ رہی ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انسان صبح کو مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایمان بچانا ایسے ہی مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان کی حفاظت کرو، کوئی بھی بدعقیدہ بدمذہب آپ کے ایمان پر شبخون نہ مارنے پائے۔ اللہ کے ولیوں کا دامن تھامے رہو گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔
आला हजरत अजीम البرکت امام اہل سنت امام عشق و محبت نے یہی فکر دیا ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول و مقبول فرمائے اور رضائے مصطفیٰ کمیٹی کی ممبران کو اللہ خوب دین کی خدمت اور خلق کی خدمت، یہ خدمت خلق بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، کہیں لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں، آپ وہاں پہنچ گئے، آپ نے ان کے لیے راشن پانی کا انتظام کر دیا، بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جب اللہ تبارک و تعالی ایک کتے کو پانی پلا دینے پر، جب اللہ تعالی ایک کتے کو پانی پلا دینے پر فاحشہ اور بدکارہ عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو جب ایک بے زبان کو پانی پلا دینے پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، تو آپ اگر انسانوں کے ساتھ خدمت خلق کریں گے، ان کی غربت، ان کے معاملات میں آپ ان کے معاون رہیں گے، تب پھر اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح برسے گی۔ رب قدیر آپ کو خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔